الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں. آج انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی اہم بات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی بھی بیان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تاکید کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے آپ دیکھیے. یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک. 10 الفاظ میں سوال ہے اور وہ صحابی پوچھ رہا ہے، اللہ کے نبی مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اب آپ سے اگر کوئی ایسا سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو آپ کیا جواب دیں گے جس کے بعد اس کو کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 الفاظ کے سوال کو 5 الفاظ میں جواب دے دیے. قل آمنت باللہ ثم استقم. کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس ایمان پہ تھم جا اور جم جا. آج کافی لوگ کو ہدایت نصیب ہوتی ہے رمضان کی وجہ سے، کبھی کسی کے انتقال کی وجہ سے، کبھی مصیبت پریشانی میں گرنے کی وجہ سے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں لوگ، اور کبھی مختلف وجوہات سے. مگر وہ وقتیت اور کا ایموشنل ختم ہوتے ہی انسان پھر اپنی غفلت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. اس لیے آپ اور ہم بار بار کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صحیح صراط مستقیم پہ آراستہ کر دے. کیونکہ یہ چیز بار بار مانگیں گے تو ملے گی. اگر چھوڑ دیں گے تو غافلوں کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا نقصان بہت ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کیا فرمائے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو بندوں نے کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، حقیقی معبود، الوہیت کا، ربوبیت کا، اسماء و صفات کی بلند صفات کا حامل پروردگار. اس کے لیے خاص عبادت ہوتی ہے اور اس کے سوا کسی کی نہیں. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اللہ کی اس بندگی پہ استقامت کرتے ہیں، یعنی کہ پابند ہو جاتے ہیں اور اس پہ جکڑ کے پکڑ کے اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں، آراستہ ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. اب دیکھیے خوشخبری کیا آ رہی کہ موت کی گھڑی لوگ کے لیے خوفناک گھڑی ہے کہ اب کیا ہوتا کہ مر گئے تو پھر آگے کون ساتھ دیتا؟ کوئی دنیا والا ساتھ دینے والا نہیں. دنیا کا پیسہ تو یہیں رکنے والا ہے، دنیا کے کاروبار یہیں ختم ہونے والے ہیں. وہ حساب کتاب میں جب جاتے ہیں وہ ایسا سفر ہے جو تنہائی کا ہے. تو اس وقت فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں کیا فرمائیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. آپ کے لیے اب موت کی گھڑی سے یہاں سے آپ کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب آگے آپ کو صرف انعام ہی انعام اور آرام ہی آرام. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دنیا میں جب جیتے تھے اللہ کے ڈر سے جیتے تھے، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، اور آپ سے زندگی میں جو کچھ گناہ خطا ہوتی ہے آپ اس کا ڈر سے فوریت سے توبہ کرتے تھے. یہ توبہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہو گیا کہ گناہ کرتے ہی اللہ سے توبہ کر لینا. کیوں؟ ڈرے ہوئے ہے کہ اللہ کی سزا آئیں گی تو میں کیا کروں گا، اگر اس حالت میں میری موت ہو جائے تو اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا. تو یہ جو بندہ اللہ کے ڈر سے جیتا ہے نا، اس کو موت کی گھڑی سے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے لیے آج کے بعد کوئی ڈر، پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں، فری ہو گیا. کیوں؟ زندگی میں اللہ کے ڈر سے جینا کیا تھا اور آپ نے یہ چیز کی پابندی کی اللہ کی بندگی میں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی ڈر ہے آپ کے اوپر آج کے بعد. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور یہ بشارت سن لو، ہمارے سے خوشخبری یہیں ایڈوانس میں دے رہی کہ آپ کے لیے وہ جنت انتظار کر رہی ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر سجا کر رکھا ہے ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے ڈر سے زندگی گزارے ہیں اور ایمان پر جم کر رہے تھے. اب معاملہ یہاں پر کہ ایک راستہ جب آپ چلتے ہیں اور وہ منزل آنے تک آپ نہیں چھوڑتے ہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آج کتنے لوگ رمضان آتے ہی تھوڑی نیکی، نمازیں، قرآن تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد
کہ مہمان چلے گئے، مسجد کے گھر والے صرف موجود ہیں، اور حقیقت میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ فریضت نماز کی آپ کے اوپر زندگی بھر ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کی عبادت کریں گے اور رمضان کے بعد اللہ کی بندگی چھوڑیں گے۔ عبادت کوئی اختیار نہیں بلکہ آرڈر ہے اللہ کا، نماز کا بھی۔ تو یہاں پر ہمارے اور آپ کی ذہن سازی کرنا ضروری ہے کہ ہدایت ملنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر ہدایت پہ مرے دم تک جینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں کیا فرمائے؟ حدیث قدسی سے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے روایت کرتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے جس کو میں نے ہدایت سے آراستہ کیا۔ تو اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فاستہدونی، تم لوگ مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، مانگا کرو۔ آپ کے اندر جستجو فکر ہونا چاہیے۔ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لے رہی، نماز ہو جا رہی، پھر آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ ایسا غافل کی زندگی اور غافل کی عبادت مت کیا کرو، بلکہ احساس کرو کہ مجھے یہ صراط مستقیم کی ضرورت ہے، اس پہ آراستہ ہونے کے لیے، اس لیے میں اللہ سے بار بار مانگتے جا رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ فاستہدونی اہدکم، تم لوگ ہدایت طلب کیا کرو، میں تم کو ہدایت دیتے ہی رہتا ہوں۔ یعنی کہ جو ہدایت مانگتا ہی نہیں تو ہدایت سے کیسا کامیاب ہو سکتا؟ محروم ہو کر اپنا نقصان اٹھاتا۔ تو یہ معاملہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی بندگی آپ کے اندر ساری اور جاری رہنا، یہ تقویٰ ملا نہیں ملا، یہ چیز کا احساس ہونا ضروری ہے۔ شروع رمضان میں ہم بتائے تھے کہ تقویٰ کے لیے یہ روزے ہے، رمضان ہے، اور تقویٰ ملا نہیں ملا اس کا رزلٹ دیکھو کہ رمضان کے بعد آپ بہت سے اللہ کی عبادت اور بندگی میں نیک صالح عمل میں جڑے ہوئے ہی رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے اور ہدایت پہ ہم کو اور آپ کو آراستہ کر دے اور استقامت عطا فرما مرے دم تک، اور خاتمہ ایمان سے خاتمہ خیر کی کر دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔